بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں سے تھوڑا سا وقت اللہ کے کلام قرآن کریم کو سمجھنے، اس کے آیات کے معانی کو سمجھنے اور ازبر کرنے کے لیے، تاکہ ہم اس مہینے کی مبارک گھڑیوں میں کچھ دیر تک اللہ کے کلام قرآن کریم کی تفسیر، آیات کا ترجمہ، اسی طرح سے سورتوں کے فضائل اور کیا موضوعات ہیں سورتوں کے، کیا مضامین ہیں اللہ کے کلام کی کسی سورت کے، اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں۔ اس مقصد کے پیش نظر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے زیر اہتمام ہماری اس مسجد میں یہ درس الحمدللہ شروع ہوا ہے۔ آپ نے اس کا اعلان دیکھا ہے، پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ درس اسی اعتبار سے چلتا رہے گا۔ اگر کبھی کسی دن کسی وجہ سے درس کے نہ ہونے کا مسئلہ ہوگا تو اس کی اطلاع انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے والے درس میں آپ کو مل جائے گی۔ آج کا جو درس ہے یہ تمہیدی درس، مقدمہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ اس میں مختصر گفتگو کر کے تھوڑی دیر، آدھے گھنٹے، چونکہ ظہر کی نماز کے بعد ایک درس سے ارتباط ہے، اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا یہ درس مختصر ہوگا، آدھے گھنٹے کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ درس کل سے اپنے معمول کے مطابق 12 بجے سے لے کر کے ظہر کی اذان تک چلتا رہے۔ اس درس کے لیے جس سورت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ قرآن کریم کی معروف ترین سورت ہے، سورہ یاسین۔ اس سورت کے انتخاب کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عام طور پر سورہ یاسین کے پڑھنے اور اس کے فضائل کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر ملتا ہے، تو یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ سورہ یاسین ہی کے معانی کو، اس کے پیغامات کو ہم سمجھیں۔ یقیناً یہ مکی سورت ہے اور بہت ہی عظیم الشان مضامین پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے جو موضوعات ہیں اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے آئے گا۔ کوشش کریں گے کہ ہم آج کے اس مختصر درس میں دو باتیں آپ کے سامنے پیش کر لے جائیں۔ ایک ہے اس سورت کے مضامین سے متعلق، اور دوسرا ہے اس سورت کے فضائل سے متعلق۔ عوام الناس کے ہاں خاص طور پر اس سورت کے فضائل کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، بڑی فضیلت اس کی بتائی جاتی ہے۔ عوام کے درمیان اس سورت کے مشہور ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے فضائل بہت ساری روایات میں آئے ہوئے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ روایتیں ضعیف ہیں، بہت ساری روایتیں موضوع ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، لیکن لوگوں کے ہاں اس سورت کے فضائل مشہور ہیں، اس لیے کثرت سے لوگ سورہ یاسین کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ پورے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کم کرتے ہیں، عام طور پر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سورہ یاسین کسی طرح سے پڑھ لیا جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت پورے قرآن کریم کی فضیلت کے ضمن میں شامل ہے،
پورے قرآن کریم کی فضیلت ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں کم سے کم، اور بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے. اس اعتبار سے تو سورہ یاسین کی فضیلت شامل ہی ہے. لیکن جیسے الگ سے خصوصی طور پر سورتوں کی فضیلت ہوتی ہے، اس طرح سے سورہ یاسین کی فضیلت میں جو روایتیں آئی ہوئی ہیں وہ روایتیں ضعیف ہیں زیادہ تر، اور بہت ساری حدیثیں ایسی بھی ہیں جو موضوع ہیں، یعنی من گھڑت ہیں اور جھوٹی ہیں. محققین کا کہنا یہ ہے، جو اہل تحقیق ہیں یعنی علم حدیث کے ماہرین ہیں، فن علم حدیث کے بڑے اور کبار علماء ہیں، ان علماء کرام کی تحقیق کے مطابق سورہ یاسین کے فضائل سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں وہ تقریباً ساری کی ساری ضعیف ہیں، کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے. بعض علماء نے اکا دکا روایتوں کو حسن قرار دیا ہے، اور وہ روایتیں بھی تحقیق کے میزان پر جب چیک کی جاتی ہیں تو وہ اس کا درجہ حسن ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت یا اس کی منقبت یا اس کا مقام گھٹ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک حرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. تو یہ چیز ہمیں اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے فضائل کے سلسلے میں جو لوگوں کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ علم کی بنیاد پر نہیں ہے یا صحیح حوالوں کی بنیاد پر نہیں. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات، سورہ یاسین جو ہے وہ مکی سورت. مکی سورت کا مطلب آپ جانتے ہیں، ہجرت سے پہلے اترنے والی سورتیں مکی ہیں. ہجرت سے پہلے اترنے والی سورت مکی ہیں، چاہے وہ مکہ میں اتری ہوں یا کہیں اور اتری ہوں. لیکن جو سورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو سورتیں ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، خواہ وہ کہیں بھی اتری ہوں. یہ ہے مکی اور مدنی کا معنی. کل 83 آیتیں ہیں اس سورت کے اندر، اور اس سورت کے مضامین پر ابھی گفتگو ہوگی. اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سورت کے فضائل کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہوئی ہیں ان میں سے چند روایات کا تذکرہ آپ کے سامنے یہ بتانے کے لیے عرض کر دیا جائے کہ یہ روایتیں موجود ہیں کتابوں کے اندر، لیکن یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں، یا تو موضوع ہیں من گھڑت. اس لیے ان فضائل کا عقیدہ رکھنا سورہ یاسین کے بارے میں ہمارے لیے درست نہیں ہے. لیکن عام فضیلت جو ہے ہر حرف پر 10 نیکی ملنے کی، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ اپنی جگہ پر باقی ہے. تو عام فضیلت میں سورہ یاسین کی فضیلت شامل ہے، لیکن یہ خصوصی جو فضیلت میں روایتیں آئی ہوئی یہ روایتیں ضعیف ہیں، ناقابل اعتبار ہیں. مثال کے طور پر میں چند روایتیں آپ کے سامنے سرسری طور پر ذکر کر دوں. سب سے زیادہ جو مشہور بات ہے سورہ یاسین کے بارے میں وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوا کرتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوا کرتا ہے. قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے. ان لکل شیء قلبا وان قلب القرآن سورۃ یاسین. یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. امام ترمذی اور ایسے ہی امام قضائی نے مسرد الشہاب وغیرہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے مرفوعاً یہ روایت نقل کی جاتی ہے، اور اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین ومن قرأ یاسین کتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. یہ ہے اس حدیث کے الفاظ. معنی کیا ہے؟ ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے پڑھنے کی وجہ سے قرآن کریم کو 10 مرتبہ پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا. سورہ اخلاص کے بارے میں آپ جانتے ہیں 1/3 قرآن کے برابر ہے. سورۃ الکافرون کے بارے میں جانتے ہیں 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ یاسین کے بارے میں روایت کیا بتلا رہی ہے ہمیں؟ وہ روایتیں صحیح ہیں. 1/3 قرآن کے برابر سورہ اخلاص، 1/4 قرآن کے برابر سورۃ الکافرون، صحیح سندوں کے ساتھ وہ روایتیں ثابت ہیں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے کا سب سے پہلے تو قرآن کریم کا دل کہا گیا، اور دوسری چیز قرآن کریم کو 10 مرتبہ پڑھنے کے برابر سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے. علامہ المانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف سنن ترمذی کے اندر موضوع قرار دیا ہے.
इसे मौजू यानी झूठा करार दिया है, झूठी रिवायत बना करार दिया है। ऐसे ही एक दूसरी रिवायत है जिसे इमाम बैहकी ने अपनी किताब शुअबुल ईमान में नकल फरमाया है, वो हजरत हस्सान इब्न अतिया से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ यासीन फ़कअन्नमा क़रअल क़ुरआन 10 मर्रात, जिसने सूरह यासीन की तिलावत की गोया उसने कुरान करीम को 10 मरतबा पढ़ा। वही पहला वाला मजमून। ये रिवायत भी ज़ईफ़ है, नाकाबिल एतबार है और इसके असबाब यहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल ऐसे ही सूरह यासीन की फजीलत में इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और रिवायत नकल की है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। उसमें एक चीज तो ये बयान की गई है कि सूरह यासीन पढ़ने का सवाब 10 मरतबा कुरान करीम पढ़ने के बराबर है, और दूसरी बात बयान की गई है कि जिसने सूरह यासीन पढ़ा उसने कुरान करीम को गोया 2 मरतबा खत्म किया। आप देखिए ये भी फर्क, यहाँ 2 मरतबा पढ़ने का जिक्र है, वहां 10 मरतबा पढ़ने का जिक्र। ये रिवायत भी बहरहाल ज़ईफ है, इसके अंदर कई एक रावी हैं जो झूठे हैं, इसलिए मुहक्किकीन ने इस रिवायत को ज़ईफ बल्कि बाज़ लोगों ने इसे मौजू करार दिया है, मुनकर करार दिया है। ऐसे ही एक रिवायत और भी है जिसमें ये बात बयान की गई है कि जिसने सूरह यासीन की तिलावत की उसने गोया कुरान करीम को 13 मर्रा 12 मरतबा कुरान करीम खत्म किया। ये रिवायत भी ज़ईफ है बल्कि मुनकर है, बे इंतहा मुनकर है। अल्लामा अलमारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इसको अपनी किताब सिलसिला ज़ईफ़ा के अंदर मौजू करार दिया है, झूठा करार दिया है। इस रिवायत के अंदर भी कुरान करीम सूरह यासीन के कुरान करीम का दिल होने की बात बयान की गई है और वो रिवायत भी ज़ईफ़ और मौजू है। 5वीं रिवायत जो हमारे सामने है वो ये है, ये भी मशहूर है, उसमें यह है कि जो शख्स सूरह यासीन को पढ़े युरीदु बिहा वजहल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ाजोई के लिए पढ़ेगा, गुफ़िरा लहू, उसकी बख्शिश हो जाएगी। इस तरह की रिवायतें जब अवामुन्नास के सामने आती हैं कि सूरह यासीन की तिलावत करने वाले की मग़फ़िरत हो जाएगी, मन क़रअ सूरत यासीन गुफ़िरा लहू, जो शख्स सूरह यासीन पढ़ेगा उसकी बख्शिश हो जाएगी, मग़फ़िरत हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में अवामुन्नास इस तरह की चीज़ों की तरफ लपकते हैं और सोचते हैं कि सूरह यासीन की तिलावत कर लें, इससे मग़फ़िरत हो जाएगी। और उसका एक नतीजा ये भी निकलता है कि अवाम ये समझती है कि यही सब कुछ है, इसके अलावा पूरे कुरान करीम की तिलावत करना वो ज़रूरी नहीं समझते या उसकी फजीलत नहीं समझते, या कम से कम समझते भी हैं तो उसका एहतिमाम नहीं करते जितना इस सूरत का एहतिमाम करते हैं। बहरहाल ये रिवायत भी ज़ईफ़ है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने भी इसको ज़ईफ़ करार दिया है। एक रिवायत और भी है इस सिलसिले में जिसमें वो बात बार बार बयान की गई है कि हर चीज का दिल हुआ करता है और सूरह यासीन जो है वो कुरान करीम का दिल है। और इसके अंदर एक बात ये बयान की गई है, मन क़रअहा मर्रतन वाहिदा, जो सूरह यासीन को 1 मरतबा पढ़ेगा, फ़कमा उनज़िलत, जैसे सूरह यासीन उतरी है, उतारा गया है, तो उसकी मिसाल ऐसे है गोया उसने कुरान करीम को 10 मरतबा पढ़ा। ये बात आ चुकी है। उसके बाद इजाफी जो बात है इसके अंदर वो क्या है, वमन क़रअहा इंदल मय्यित वहुवा यनज़िउ काना अहवना लिनज़इही। ये भी अवामुन्नास के दरमियान दूसरी सबसे ज्यादा मशहूर मारूफ चीज है सूरह यासीन के बारे में कि जब मय्यित यानी इंसान हालत नज़ा में हो, इह्तिज़ार की हालत, जांकनी जिसको कहा जाता है, जांकनी की हालत में जब इंसान हो और उस वक्त अगर सूरह यासीन की तिलावत की जाए, उसके पास तिलावत की जाए, है ना, जांकनी के आलम में उसके ऊपर पढ़ करके दम किया जाए, पढ़ करके फूंका जाए, तो ये अकीदा रखा जाता है कि इस सूरत की तिलावत करने से उसकी जांकनी की कैफियत में कमी होगी। यानी वो जो बहुत ज्यादा बेचैन होता है, उलझन होती है, सकरात और मौत के झटके उसके परेशान करते हैं, उसमें क्या होगा, उसे राहत मिलेगी, उसे सुकून मिलेगा, अहवन, आसानी पैदा होगी। ये अवामुन्नास के यहाँ बहुत ज्यादा मारूफ मसला है। इसीलिए आप देखेंगे कि किसी शख्स की बीमारी में और वो बीमारी नाजुक हो, सूरत हाल बहुत ज्यादा संगीन हो, खाह वो शख्स वो मरीज घर के अंदर हो या बसा औकात हॉस्पिटल में भी एडमिट हो, तो ऐसी सूरत में लोग जो है इसका एहतिमाम करते हैं और खुद कुरान करीम की सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, दम करते हैं मय्यत को, या उसके पास बैठ करके पढ़ते हैं, या लोगों को बुला करके पढ़वाते हैं अगर वो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। उनका यह अकीदा है कि इससे इस नज़ा की कैफियत में उसे आराम पहुंचेगा। ज़ाहिर की रिवायत मौजू है और इस तरह की चीजें ऐसी हैं जो सरासर ईमानियात से ताल्लुक रखती हैं, गैबियात से ताल्लुक रखती हैं,
اس میں کوئی قیاس بھی نہیں چل سکتا. ہماری اور آپ کی عقل، ہماری اور آپ کی رائے کا بھی کوئی دخل نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں. اس کے لیے ستھری بالکل مستند دلیل ہونی چاہیے کہ ہاں اس کو تلاوت کیا جائے اور اس کی تلاوت سے یہ فائدہ ہوگا. جبکہ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے. ایسے ہی ایک اور چیز ہے، آپ غور کریں کتنی فضیلت آ گئی. قرآن کریم کا دل کہا گیا، 2 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت، 10 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت، 12 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت، مغفرت، اور ایسے ہی ہے جانکنی کے عالم میں آسانیاں پیدا ہوں گی. ایسے مزید آپ دیکھیے ایک روایت اور ہمارے سامنے ہے، جس روایت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قرآن کریم سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے. اور اس کے بعد من قرأها فی لیلۃ اضعفت له علی سائر القرآن 10، جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اسے 10 مرتبہ 10 گنا قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد ومن قرأها فی صدر النہار بین یدی حاجتہ قضیت له حاجتہ، جو شخص اس سورت کو دن کے صدر میں یعنی بالکل دوپہر میں پڑھے گا، یہی وقت جو وقت چل رہا ہے، جو شخص اس کو صدر النہار میں پڑھے گا، بالکل دوپہر میں پڑھے گا یا دن کے آغاز میں پڑھے گا، بین یدی حاجتہ، اپنی ضرورت سے پہلے. انسان کو کچھ مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حاجت ہے، مال کی حاجت ہے، فقیری ہے، محتاجگی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مال کا سوال ہے، بیماری ہے، شفایابی کا سوال ہے، اور کوئی زندگی کا مقصد ہے، اس کی اپنی حاجت ہے، ضرورت ہے. اپنی حاجت براری کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے اسے. اپنی دعا سے پہلے جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا قضیت لہ حاجتہ، تو سورہ یاسین پڑھنے سے، سورہ یاسین پڑھ کر کے جب دعا کرے گا ہے نا، تو اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. اب یہ بھی ایک فضیلت بیان کی. کتنی فضیلتیں ہو گئی، آپ شمار کرتے رہے، گنتے رہے. ایسے ہی اور بھی بہت ساری باتیں ان روایات کے اندر موجود ہیں. 1-2 باتیں اور میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ اس حوالے سے جو باتیں آئی ہوئی ہیں وہ تقریباً مکمل ہو جائیں. ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے من قرأ سورۃ یاسین فی لیلۃ اصبح مغفورا لہ ومن قرأ حامیم التی یذکر فیہا الدخان اصبح مغفورا لہ. کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی کسی شب میں، جو شخص کسی رات سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اصبح مغفورا لہ، تو صبح اٹھے گا، صبح ہوگی تو اس کی بخشش ہو چکی ہوگی، اس کی بخشش ہو چکی ہوگی. اور جو سورہ حامیم پڑھے گا یعنی سورہ دخان پڑھے گا، کچھ سورتیں ایسی ہیں جن کو حوامیم کہا جاتا ہے، جن کے شروع میں حامیم 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 آیا ہوا ہے. تو حوامیم کئی ہیں، ان میں سے ایک سورہ دخان ہے وہ بھی جو ہے وہ حوامیم کے ضمن میں آتی ہے. تو کہتے ہیں جو شخص حامیم پڑھے گا، وہ حامیم جس میں دخان کا تذکرہ ہے، یعنی سورۃ الدخان پڑھے گا اصبح مغفورا لہ، اس کے لیے بھی وہی فضیلت ہے کہ صبح ہوگی، رات میں پڑھے گا، صبح ہوگی، اصبح مغفورا لہ، وہ صبح بخشایا ہو کر کے صبح کرے گا، یعنی صبح ہوگی تو اس کی بخشش ہو چکی ہوگی. ایسے ہی ایک روایت حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر لہ، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی. یہ چند روایات ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا. ایسے سورہ یاسین کے بارے میں ایک آخری بات، حالانکہ مضمون آ چکا ہے، وہ کیا ہے؟ میت پر یعنی وفات ہو جانے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنا. اقرؤوا سورہ یاسین علی موتاکم، یا اقرؤوا علی موتاکم یاسین، اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو، یا سورہ یاسین کو سورہ یاسین کی اپنے مردوں پر تلاوت کرو، یعنی مرنے کے بعد. اس سے پہلے جو بات آئی تھی وہ مرنے سے پہلے جانکنی کے عالم میں، جب بیماری اور بہت زیادہ الجھن کی صورتحال ہو. یہ ساری روایتیں جو آپ نے سنی ہیں، ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے. ایک بات اور کہہ کر کے میں بات آگے بڑھا دیتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ بعض علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ایک بات لکھی ہے سورہ یاسین کے حوالے سے. وہ بات یہ لکھی ہے کہ روایتیں تو عام طور پر ضعیف ہیں، عام طور پر روایتیں ضعیف ہیں یا موضوع ہیں یعنی جھوٹی ہیں. اکا دکا روایتوں کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ حسن ہے. وہ کیا ہے؟ حسن ہے. مثال کے طور پر ابھی جو آپ کے سامنے بات چل رہی تھی کہ جو شخص رات میں سورہ یاسین پڑھے گا اور صبح ہوگی تو اس کی بخشش ہو چکی ہوگی، اس کو
بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حسن درجے کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تحقیق کی بات جب محققین نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ روایت بھی ناقابل اعتبار ہے۔ اسی بنیاد پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری روایتوں کی تحقیق کرنے کے بعد کہا لم یثبت فیہا شیء، سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض علماء نے ایک بات کہی ہے، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، کہتے ہیں روایت تو ضعیف ہے، موضوع ہے، ناقابل اعتبار ہے، لیکن اہل علم نے جیتے جی جاکنی کے عالم میں تلاوت کی ہے اور اس تلاوت سے انہیں تجربہ ہوا ہے کہ راحت ملتی ہے، تجربہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ تجربہ، ایکسپیرینس بیان کیا کہ بھئی پڑھا گیا، ٹھیک ہے روایت ضعیف ہے لیکن پڑھا گیا تو پڑھنے کی وجہ سے اسے راحت ملی، سکون ملا، یہ بات آ چکی ہے اس سے پہلے۔ تو وہ روایت تو ضعیف ہے لیکن کیا کہتے ہیں کہ تجربہ بتاتا ہے کہ اس سے راحت ملتی ہے، جاکنی کے عالم میں سکون ملتا ہے، الجھن کم ہوتی ہے، بے چینی کم ہوتی ہے۔ یہ بات بعض علماء نے کہی۔ اس میں ہمیں دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر تجربات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تجربہ ہی کرنے کا راستہ کھول دیا جائے تو پھر قرآن و سنت بے معنی ہو جائیں گی۔ ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق تجربہ کرے گا اور اسے لگے گا کہ یہ فائدہ ہے، اسے لگے گا یہ فائدہ، اسے لگے گا یہ فائدہ ہے، اور آدمی اسی تجربے کے مطابق اس کو دین بنا دے گا۔ تو جن بنیادوں پر دین اور شریعت کے اندر بدعات داخل ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک چیز ہے اپنی عقل کا استعمال کر کے، اور تجربات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے فیصلہ کرے کہ یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر اسی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے۔ شریعت میں تجربات کا کوئی دخل نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ادنا آدمی تجربہ کرے یا کوئی بڑا آدمی تجربہ کرے، کوئی صاحب علم و فضل کیوں نہ تجربہ کرے۔ بہرحال اہل علم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بہرحال عصمت، معصومیت صرف اور صرف اسی کے لیے ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم کیا ہے۔ اس لیے یہ تجربات کی بات کہنا شریعت کے اندر یہ شریعت کے مزاج سے میل نہیں کھاتی، اس لیے اس سے بالکل بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اگر مان بھی لیں کہ ہاں کسی صاحب علم نے، کسی امام نے تجربہ کیا کہ سورہ یاسین پڑھی گئی اور اس سے راحت ملی، تو چونکہ دلیل تو ہے نہیں قرآن و سنت کی کہ بھئی ہاں اس کو پڑھنے سے راحت ملتی ہے، وہ موضوع ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں تجربہ کیا، سورت کی تلاوت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو ایک سوال بہت بڑا یہ نکل کر کے آتا ہے کہ بھئی کیا لازم ہے کہ وہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے ہی سکون ملا؟ اگر سورہ بقرہ پڑھی جائے تو سورہ آل عمران پڑھی جائے، سورہ نساء پڑھی جائے، مائدہ پڑھی جائے، اعراف پڑھی جائے، انفال پڑھی جائے، اسراء پڑھی جائے تو سکون نہیں ملتا؟ کیا دلیل ہے کہ سورہ یاسین ہی پڑھنے سے؟ ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، پورے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کہا ہے، تو وہ اگر کوئی راحت اور سکون اور فائدہ ملا ہے، شفا یابی ملی ہے اگر سورہ یاسین کو پڑھنے سے، تو وہ پورے قرآن کریم کی شفا یابی کا حصہ ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے سے ہی شفا یابی نہیں، قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی انسان پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شفا کہا ہے اور شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا دینا ہوگا تو شفا دے دے گا، راحت دینی ہوگی تو راحت دے دے گا، راحت مل جائے گی، آرام مل جائے گا۔ اس لیے یہ طے کرنا کہ سورہ یاسین ہی کے پڑھنے سے راحت ملی ہے، سکون ملا ہے، یہ تجربہ بالکل درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کریم میں وہ اتارا ہے، وہ کچھ اتارا ہے، وہ سب کچھ اتارا ہے جس کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو تو صرف نقصان ہی میں اضافہ ہوگا قرآن کریم سے، اور کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایمان والا یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کریم شفا ہے، تو قرآن کریم شفا ہے۔ سورہ یاسین کے علاوہ کوئی سورت اور بھی پڑھی جاتی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے سکتا ہے، سورہ یاسین کو خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر خاص کرتے ہیں تو مستقل دلیل چاہیے صحیح سندوں کے ساتھ کہ ہاں واقعی سورہ یاسین پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں لم یثبت فیہا شیء، سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی شروع میں کیونکہ سورہ یاسین کے بارے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے
وہ یہی ہے کہ سورہ یاسین کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس کی بہت ساری فضیلت ہے، اور اس کے فضائل کے نتیجے میں، اس کے انہی ضعیف اور موضوع فضائل کے نتیجے میں ہمارے بہت سارے عوام بلکہ بعض خواص بھی اس سورت کا کچھ الگ ہی اہتمام کرتے ہیں جو دوسری سورتوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ بہرحال ختم ہونا چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ صرف اس سلسلے میں جیسا کہ محققین نے کہا کہ کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر اکا دکا روایتیں کسی بنیاد پر حسن درجے تک پہنچتی بھی ہوں تو اس کی فضیلت کا دائرہ اتنا ہی رہے گا جتنا وہ چیز ثابت ہوگی۔ اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے کہ سورہ یاسین کی فضیلت کو ایسے سمجھا جائے کہ وہ قرآن کریم کا دل ہے، جیسے ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ تو بہرحال کسی بھی صورت میں درست اور درست نہیں ہے، باطل ہے عقیدہ، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، دوسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سورت کے موضوعات کیا ہیں۔ سورت کے موضوعات بڑے اہم ہیں۔ مجموعی طور پر میں اگر سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر کروں کہ سورہ یاسین کا مضمون کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی باتیں بیان فرمائی ہیں، تو اس کا سرسری جواب یہ ہے کہ جو موضوعات مکی صورتوں کے اکثر و بیشتر ہیں، مکی صورتوں کے جو موضوعات ہوا کرتے ہیں نا، وہی موضوعات سورہ یاسین کے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، آئے گی بات جب ہم پڑھیں گے، شروع کریں گے، اور جب بیچ میں پہنچیں گے تو ایک آیت آنے والی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ ایک آیت کریمہ مدنی ہے، لیکن آئے گا تذکرہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا درست ہے، کیا وہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ بہرحال مضامین کیا ہیں؟ مکی صورتوں کے مضامین کیا ہوا کرتے ہیں؟ مکی صورتوں میں آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ ہوتا ہے، موت کا تذکرہ ہوتا ہے، حساب و کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کا، جہنم کا، اور ایسے ہی قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر مکی صورتوں کے مضامین ہیں۔ یہی سارے مضامین اس صورت کے بھی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین۔ بالکل سرسری طور پر میں چند نکات مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اس صورت کے مضامین کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ یاسین کی شروعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ قرآن کریم کی عظمت سے فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کر کے سورہ یاسین کی شروعات ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن عظیم جو ہے، قرآن حکیم جو ہے، وہ دین اسلام کی اصل الاصول ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے، سب سے بڑی بنیاد، اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، دین اسلام کی۔ تو قرآن کریم کی تعظیم کا تذکرہ، قرآن کریم کے اعجاز کا تذکرہ، جس پر یہ قرآن کریم اترا ہے اس کی سچائی کا تذکرہ، قرآن کریم کے اللہ کے نبی قرآن کریم کے اتارے جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کی حکمت کیا ہے، اور حکمت کیا ہے؟ انذار، ڈرانا، چوکنا کرنا، اور جو ایمان والے ہیں انہیں جنت کی بشارت دینا، یہ مقصد ہے۔ اور ایسے ہی جو لوگ جھٹلانے والے ہیں انہیں آگاہ کرنا، جو لوگ غافل ہیں انہیں چوکنا کرنا، الرٹ کرنا، یہ ساری چیزیں پہلی آیتیں بالکل آغاز ہی میں 2-3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ایسی صورت کا جو دوسرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ موت دینے پر قادر ہے، زندگی دینے پر قادر ہے، اماتہ اور احیاء پر قادر ہے۔ اللہ موت دے سکتا ہے، اللہ زندگی دے سکتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے بندوں کے اعمال جو بھی وہ نیکیاں بدیاں کرتے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوٹ کرانے کا انتظام کیا ہوا ہے، اسے لکھا جا رہا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عدل و انصاف کے ساتھ سب کو اس کا نیک صلہ اور بدلہ عطا فرمائے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تیسرا جو اس سورت کا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جو مشرک تھے، کافر تھے، ان مشرکین اور کفار کو سمجھانے کے لیے، انہیں نصیحت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے، ایک قریہ بستی والوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جن بستی والوں میں اللہ تعالیٰ نے کئی رسول بھیجے تھے۔ پہلے 2 رسول بھیجے اور پھر اس کے بعد تیسرا رسول بھیج کر کے مزید تقویت پہنچائی۔ کس طرح سے اس بستی والوں نے ان رسولوں کے ساتھ سلوک کیا،
کس نے مانا کس نے نہیں مانا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا، یہ پوری مثال دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کو سمجھا رہا ہے، انہیں ایمان لانے پر آمادہ کر رہا ہے، اور پھر وہ ساری تفصیلات اس کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی اسی بستی والوں میں ایک شخص جو ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے رجل من اقصى المدینہ وجاء رجل من اقصى المدینہ، شہر کے بالکل آخری حصے سے ایک شخص آیا، یہ مومن، یہ صالح آدمی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ، محبوب بندہ جو تھا، اس بندے کا کارنامہ کیا رہا اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے، کس طرح سے وہ نبیوں کے مشن کو اپنی قوم تک پہنچا رہا تھا۔ ان انبیاء کی قدر کرو، ان کی دعوت اور ان کے مشن کو سمجھو، یہ دنیا میں امن و امان کا ذریعہ ہیں، یہ نحوست کا سبب نہیں ہے۔ بستی والوں نے کہا تھا کہ منحوس لوگ ہیں، یہ نحوست ہے ان کے یہاں، وہ سمجھا رہا ہے۔ ایسے ہی آخرت میں ایمان لانے کا، ان انبیاء اور رسول علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم کرنے کا کیا فائدہ ملے گا، ان تمام باتوں کا تذکرہ اس شخص کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کا بھی ذکر فرمایا اور تقریباً 10 آیتیں اسی کے ساتھ خاص کر دی گئی، 20 نمبر سے لے کر کے 20 سے 30 آیتوں تک۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بادل موت کی دلیل پیش کی ہے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہی نہیں ہوں گے۔ مرنے سے تو یقیناً وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ موت ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، اپنے اعزاء اور اقارب کی موت کو دیکھ رہے ہیں، لے جا کر کے انہیں آخری سنسکار کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اپنی قدرت کی مثالیں پیش کی، اور بہت ساری مثالوں کے ذریعے سے مسئلہ سمجھایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا اور ان کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، تو دوبارہ موت دینے کے بعد زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں رہے؟ جب پہلی بار بلا مثال کے، بلا سمپل کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، تو دوسری بار پیدا کرنا تو اور زیادہ احون آسان ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائی۔ اب جو لوگ میرے بھائیوں جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، نبی کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کو، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے، تنبیہ کی، سخت ڈانٹا ہے۔ یہ 7واں حصہ ہے۔ 8واں جو موضوع ہے اس سورت کا وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ لوگ کہا کرتے تھے کیسے ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ جو وعدہ بار بار کیا جا رہا ہے تم کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، یہ کیسے ہوگا؟ متی ھذا الوعد، بھلا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے، اتنا زمانہ گزر گیا، اب تک ہی تو یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ جو باس بادل موت کو بعید سمجھتے تھے کہ یہ پاسبل ہی نہیں، ناممکن سمجھتے تھے، ان کی اس حرکت کا، ان کی اس بدعقیدگی کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو نعمتیں ہیں، حسی نعمتیں، معنوی نعمتیں، حسی اور معنوی نعمت۔ حسی نعمت کیا ہے؟ حسی نعمت جنت ہے، جنت کی بے شبہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ معنوی نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب معنوی نعمتیں ہیں، اور اللہ کا دیدار تو سب سے بڑی نعمت۔ اہل جنت کے لیے جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ کریم دیکھنے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی 10واں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مجرمین، گنہگار، مخالفت کرنے والے، معصیت کرنے والے، جو اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے شیاطین کی بندگی کرتے، جو اللہ کا بندہ نہیں ہے، شرک اور کفر میں مبتلا ہے، وہ دراصل شیطان لعین کا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وعید کی ہے، ان کو دھمکایا ہے، ان کو سخت قسم کے عذاب سے دوچار کرنے کا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سخت قسم کا وعدہ کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں سخت قسم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد اخیر میں چلتے چلتے ایک دو چھوٹے چھوٹے مضامین پر بھی اللہ نے ایک دو آیتوں میں گفتگو کی ہے۔ ایک ہے مسئلہ دنیا کی حقیقت۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا بڑی حقیر ہے،
دنیا کی حیثیت، دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور آخرت کے مقابل میں بڑی حقیر، بے وقات چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، ایسے تانا تشنیع کرنے والوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، ہمارا نبی شاعر نہیں، ہمارا نبی مجنون نہیں، ہمارا نبی ساحر اور جادوگر نہیں، بلکہ ہمارا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جانے والی وحی کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اس تانے تشنیع کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے، یہ ہے۔ اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے، جو دنیا کے احسانات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھانے پینے کے وسائل فراہم کرتا ہے، اور اس میں خاص طور پر کس کا تذکرہ ہے؟ انعام کا۔ انعام یہ معقول اللحم جانور، چاہے وہ بکری بکرا ہو یا میڈھا ہو یا دمبا ہو، دونوں نر مادہ، یا ایسے ہی اونٹ اونٹنی ہو یا گائے بیل ہو، یہ جو جانور ہیں نا، یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام، بطور احسان ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، وہ تمہارے بیچ میں رہتے ہیں، تمہارے بیچ میں پلتے ہیں، اور پھر تم اسے اپنی مصلحت کے لیے استعمال کرتے ہو، اس کا گوشت کھاتے ہو، اس کا دودھ پیتے ہو، اور دیگر منفعتوں میں اسے استعمال کرتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان۔ اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے، آپ کے دل کو ڈھارس بدھائی ہے، یہ آخری مضمون ہے۔ اور بالکل اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کر کے سورت کا اختتام فرما دیا ہے کہ انسان دنیا میں کتنی بھی زندگی جیے، مختصر زندگی جیے، لمبی زندگی جیے، بہرحال اسے اپنی خلقت کی شروعات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ ایک آدمی پیدا ہوا، پلا بڑھا، جوان ہوا، بڑا دولت مند بن گیا، بڑی دولت کا مالک ہو گیا، بڑے بڑے عہدے اور مناصب پر فائز ہو گیا، اس کے پاس بہت کچھ اسباب اور زندگی کے وسائل اکٹھا ہو گئے، بہت بڑا ہو گیا وہ، لیکن بہرحال وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، اونچا ہو جائے، چاہے مال و دولت کے اعتبار سے، مناصب کے اعتبار سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے فضل، علم کے اعتبار سے، نبوت اور رسالت کے اعتبار، کسی بھی اعتبار سے کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تخلیق کی شروعات کو یاد کرے کہ اس کی پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ نطفے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، منی کے قطرے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، جو مرد کے ریڑھ کی ہڈی سے نکل کر خاتون کے بطن میں، رحم میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق انسان کا وجود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ کیا انسان بھول گیا ہے؟ کیا انسان بھول گیا ہے؟ سوچتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیسے کیا تھا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے وہ، اور آج جھگڑا کر رہا ہے، قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، نبی کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا، اپنی ہوس اور اپنی خواہشات کی غلامی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تو پانی کے اس قطرے سے پیدا کیا ہے، جس کی کیا حقیقت ہے، کیا حالت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال انہیں موت بھی دے گا اور اس کے بعد دوبارہ پیدا بھی کرے گا۔ یہ بالکل سرسری طور پر سورہ میرے بھائیو زمر کے سورہ یاسین کے مضامین ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ چند باتیں تھیں، ہم نے شروع میں کہا تھا 2 باتیں صرف آپ کے سامنے آج کے مختصر درس میں رکھنی ہے، ایک ہے اس سورت کے فضائل سے متعلق اور دوسرا ہے اس سورت کے مضامین سے متعلق۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل سے یہ درس پورا 1 گھنٹہ چلے گا، 12 سے لے کر کے اذان ظہر تک۔ آج ہمیں چونکہ ایک درس میں جانا ہے، اس لیے ابھی یہ درس ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو سورہ یاسین کے مضامین کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اس سورت میں جو کچھ ہے اللہ عز و جل صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی کی روشنی میں اپنا ایمان، عقیدہ، عمل اور اپنا سلوک، اپنا رہن سہن، اپنا برتاؤ، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو بنانے، سجانے، سنوارنے اور اسے تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔